بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ النور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور الحمدللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب المسطور في رق المنشور بقدر مقدور على النبي المحبوب الحمد لله الذي هو بالعز مذكورا وبالفخر مشكورا وعلى السراء والسراء مشكورا وعليه طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المسلمين اللهم أذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا آج کی مجلس اس بادشاہ اعظم کے اسم بابرکت سے منسوب ہے جو باب الحوائج بھی ہے، قاضی الحاجات بھی ہے، منبع عرفانیات بھی ہے، مرکز وفا بھی ہے، حسن کا شہنشاہ بھی ہے، مالک ممکنات بھی ہے، تسکین قلب رسول ہے، اور جس کی دعا ہے وہ بطول ہے۔ وہ جو ہے آپ کی دوروں ہی دعا کرتے رہے۔ پہلا جملہ غازی سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ جملے پہ میرے ساتھ ہوئے، ویسے بھی دن قریب ہے، فی الحال ان دنوں میں ویسے ہی کم پڑا جاتا ہے۔ اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آ گیا تو بلا تشبیہ آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ جابر بات تو کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ضرور بولیں گے۔ میں جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہم شکل مصطفیٰ، سمجھیں، ہم شکل مصطفیٰ، پھر کہتے ہیں ہم شکل مصطفیٰ اور ہم شکل حسن مجتبیٰ۔ میں جملہ پھر کہتا ہوں، ہر بندے کو سمجھ نہیں ہے۔ ہم شکل مصطفیٰ اور ہم شکل مجتبیٰ، دونوں جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں۔ ہائے 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے یار، اس سے بہتر غازی کا تعارف کیا کرنا ہوں۔ آباد رہے بھائی، آباد رہے، آپ سلامت رہے۔ اکبر جیسا ہم شکل مصطفیٰ، قاسم جیسا ہم شکل مجتبیٰ۔ چلو نہیں، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، یہ لفظ بڑا مقدس ہے اگر اسے سمجھا جائے۔ یعنی کیا بات ہوگی، کیا کمال ہے غازی کی، اور جسے اکبر کہے استاد جی، کون سمجھا یار، کیا بات ہے، غازی زندگی ہے، چلتا دعا کرے، اسے پوٹی کھا رہا ہے۔ میں پنجابی میں کہہ گیا ہوں، جسے کہے نا استاد جی، جسے اکبر کہے۔ چلے نہیں، اس کو پھر بدل، میرے کو تو جملے گھاٹ نہیں۔ ابھی تک تو اس پورے عشرے میں فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ پڑھ نہیں سکا۔ یہ جملے کو بدل رہا ہوں۔ اکبر کون ہے؟ شبیہ مصطفیٰ۔ شبیہ کی تعظیم واجب ہے تیرے مذہب میں، ایسے ہی بولو نا بھائی، شبیہ کی تعظیم واجب ہے، واجب ہے۔ ابھی علم آ جائے آپ بیٹھیں گے، ابھی زلجنا آ جائے آپ بیٹھیں گے، ابھی تابوت آ جائے آپ بیٹھیں گے، کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہتے نہیں نہیں، اس لیے نہیں بیٹھتے کیونکہ شبیہ اور شبیہ اصل کی یاد ہوتی ہے۔ شبیہ حافظی کیوں نہیں
نیچے بیٹھا دیں کسی جگہ. شفیع اصل کی یاد ہوتی ہے, یعنی شفیع آئے تو اصل یاد آتا ہے. اب مجھے کوئی بندہ تو قیمت دے یار, شفیع ہے محمد کی, آ گیا ہے غازی, شفیع اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. یار شفیع اٹھتی دیکھی ہے کبھی؟ بات بھی عرفان کی, ہر بندے کو سمجھ نہیں ہے, بات معرفت کی تھی. کبھی شفیع کسی کے لیے اٹھتے دیکھی ہے؟ شفیع اٹھتی دیکھی ہے کبھی؟ آؤ کائنات میں فقط غازی ہے جس کی آمد پہ شفیع اٹھتی ہے. اب جملہ کہوں, او بھائی جس کی آمد پہ شفیع اٹھتی ہو, حق تو بنتا ہے نا اس کے علم کو سار اٹھا کے سلام کیا جائے. اللہ اکبر. کیا کہنے آپ کی خیر ہو سر جی. مجھے ڈر ہے کہیں عقیدے جدا نہ ہو جائے. مجھے یہ ڈر ہے کہیں عقیدے جدا نہ ہو جائے, خطائیں اہل کتاب کی شفا نہ ہو جائے. مت کہو حضرت عباس کو علی جیسا, کہیں نصیریوں کے دو خدا نہ ہو چھڑو گے تو پھر میں تو پہلے موقع لب رہے ہوں. لشکر شاہ کا سالار نظر آتا ہے. لشکر شاہ کا ہم عالم کو سلام کیوں کرتے ہیں, اس کا عقیدہ بتانے لگا. میں کہہ رہا ہوں لشکر شاہ کا سالار نظر آتا ہے, ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے. میں اس لیے چومتا ہوں با وفا کا علم, مجھے تو پنجے میں علمدار نظر آتا ہے. ایسے بول. نظر آتا. مجھے آج والد صاحب کی طرف سے حکم تھا کہ علم پہ گفتگو کریں. اب مختصر ہے, علم پہ میں جب بات کرتا ہوں تو پھر تو میں آدم سے چلتا ہوں. اچھا میں بابا جی تھوڑی سی خشک گفتگو کروں, حیران نہ ہوگا, میری خشک گفتگو بھی علمی ہوئی. چلو اس میں بھی میں داد لینے کا فن جانتا ہوں. مجھے اس طرح نہیں. ابھی آپ نے پوری دنیا میں یہ بات وائرل ہو چکی ہے کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں. سوشل میڈیا سے جو بندہ منسلک ہے, کوئی بندہ ایسا نہیں جو سوشل میڈیا سے منسلک. طالبان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے, انہوں نے فتح کر لیا, اشرف غنی ملک چھوڑ کے دوڑ گیا. بابا جی ایک بات بڑی مزیدار, ایک بات بڑی مزیدار. آج غازی کا ذکر اس بات کی اگر آج قیمت نہ ملی تو پھر کبھی نہیں ملے. وہ طالبان ہے مگر علم ان کے پاس بھی ہے. پتہ نہیں کون ہے جو آیا ہے اور بولا نہیں, جسے لفظ علم سمجھ آیا اور وہ چپ رہ گیا. میں نے ویڈیو دیکھی اور میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کمال ہے, علم تو ان کے پاس بھی ہے. اور علم کے اوپر پتہ لکھا کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے اوپر لکھا ہے محمد الرسول اللہ, اور وہ علم لگا رہے ہیں چوکوں میں. میں نے کہا طالبان ہیں, پتہ ان کو بھی ہے, پہچان علم ہی ہوتی ہے. اور یار قیمت دو مجھے میرے گھر میں, پہچان علم ہوتی ہے. چلو نہیں پیچھے آؤ. تیرے ملک میں سیاسی پارٹی ہے کتنی؟ اچھا ایتھے ہونے مجلس تو بعد سیاسی گل چھیڑ لو, تانوں ود تو ود گل ملے. تے ہن میں پوچھ رہا تے سارے چپ کر. کتنی پارٹی ہے؟ تحریک انصاف تانوں تے بھول ہی نہیں. تحریک انصاف ہے. مت ظلم کی فصلیں پکنے دو, کچھ بیج امن کے بو جائیں. انصاف کرو, احساس کرو, ایسا نہ ہو کہ ضمیر کھو جائیں. ہر رنگ کا پرچم تم چومو, اسلام کے ناصر بن جاؤ. عباس کا پرچم ہم چومے تو شیعہ کافر ہو جائے. نعرہ حیدری.
कितनी पार्टी है? अब मैं एक इशारा करने लगा। नून लीग का अपना परचम है, पीपल पार्टी का अपना परचम है, तरीके इंसाफ का अपना परचम है। मजेदार बात यह है, इस पाकिस्तान का अपना परचम है, हिंदुस्तान का अपना परचम है, इंग्लैंड का अपना परचम है, ईरान का अपना परचम है, इराक का अपना परचम है, सऊदीया का अपना परचम है, लेबनान का अपना परचम है, इंडोनेशिया का अपना परचम है, बेरूत का अपना परचम है, हर मुल्क का अपना परचम है। लेकिन ईरान का परचम पाकिस्तान नहीं लग सकता, पाकिस्तान का परचम इंडिया नहीं लग सकता, इंडिया का पाकिस्तान नहीं लग सकता। तू अपनी छत पे जरा इंडिया का परचम लगा तो सही, फौरन तुझ पर गद्दारी का केस हो जाएगा और लोग कहेंगे ये मुल्क का गद्दार है, इसने मुल्क से बेवफाई कर दी है, ये दुश्मन का परचम अपने सर पे लगा के बैठा है। अल्लाह की कायनात में वाहिद शहंशाह है अब्बास, जिसके परचम की सरहद नहीं। ईरान में भी वही है, इराक में वही है, खैर में भी वही है। समझोगे? अब जुमला आगे है, मेरे साथ बोलना। और ये परचम सैयद इशफाक शाह की छत पे नहीं, ये मिर्जा इरफान की छत पे नहीं, ये साकिब शाह की छत पे नहीं, ये आगा जमील की छत पे नहीं। मैंने यही परचम हुसैन के रोजे पे भी देखा है। उसके लिए कोई सरहद नहीं है, कोई हदूद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। क्या बात। हमारे कारवान में मैं 5 साल जो बंदे नए हैं, 5 साल जब मैं अशरा मुहर्रम करबला पढ़ता रहा, हमारे कारवान में एक मस्तूर थी बुजुर्ग अम्मा, वो यहाँ से अलम बनाती थी और वो मैं साहब उसने अलम पकड़ा होता। मैंने, मुझे इज्जत ज़िक्र की कसम है, मुझे इस जुमले की दुआ चाहिए। वो अलम लेके एयरपोर्ट पे भी ऐसे खड़ी होती थी। एक बार तो कमाल हो गया, हम यहाँ से बैठे हैं लाहौर से, वो पूरा जहाज था ना वो ज़ायरीन का था, लाहौर के 5-7 काफिले, वो अलम लेके पीछे बैठी थी, आखिर पे उसकी सीट थी आखिर पे, आगे एक सैयदजादा बैठा था सबसे आगे। शाह जी वो अपनी जगह से उठा, जब जहाज बिल्कुल पैक हो गया, वो अपनी सीट से उठ के पीछे गया, जाके उसने अपनी चादर उतार के पहले उसके पांव साफ किए। सैयदजादे ने पहले उसके पांव साफ किए, फिर हाथ पकड़ के कहता, माँ जी एक मिन्नत करता हूँ। उन्होंने कहा बेटा बोल। बिल्कुल साथ हम बैठे हुए थे, बेटा बोल। उसने कहा माँ जी मैं सैयद हूँ काज़मी, मैं हाथ बांधता हूँ, अलम हाथ में हो तो पीछे नहीं बैठा करते। हाय 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 हाय, यार कीमत हो मेरे घर में, अलम हाथ में हो तो पीछे नहीं बैठते। बुजुर्ग अम्मा ने मुस्कुरा के कहा बेटा मजबूरी से बैठी हूँ, पता मुझे भी है ये अलम कभी पीछे नहीं रहा, ये अलम कभी पीछे नहीं रहा। वो सैयदजादे ने कमाल कर दिया, उसने कहा माँ जी जहाज के अमले से मैं नहीं पढ़ लूंगा, आप ऐसा करें आपकी सीट पे मैं बैठता हूँ, मेरी जगह पे आप बैठे। अल्लाह, हमने अम्मा को देखा कि वो कोई सरहद नहीं बना, क्या ईरान है, क्या इराक है, क्या लबनान है, क्या बेरूत है, क्या मशहद है, क्या तेहरान है। वो अम्मा अलम पकड़ के बैठी है, वो अलम लेके फिर रही है। कमाल ये है मैं साहब तुझी आए कीजिए तो मैं जुमला तन तोहफा देखा है। हमने देखा है कि हर जायर अपना सामान खुद उठाता है, उसने अलम उठाया था, उसका सामान किसी ने उठाया। गाजी ने करम कर दिया, गाजी ने कहा तूने मेरा अलम उठाया है, तेरा बोझ जमाना उठाएगा। परेशान हो, ये अलमदारी से मिली कैसे? क्या ही बात। लो जी आवे जी जुमला जी आखिरी नौकरी तो मैं से भाई तंजील कह के गए ने आखिरी 2 बैल सारे खोल के पढ़े। वाह वाह, कित्थों टुरया ते कित्थे आया। वाह, अलम इसे मिला कैसे? मैंने पहले कहा था मेरे पास वक्त होता तो मैं अलम की तारीख पढ़ता, आदम आया था।
علم کسی بندے نے نہیں بنایا. کیا بات ہے. کسی بندے نے شادی جیسے ذوالفقار. واہ واہ. علم ان ہاتھوں سے بنا ہے جس کے ہاتھ نہیں. میں کہنا چاہتا ہوں علم تم نے دیکھا نہیں یہ بلند کیوں ہے. علم ایسے آدم نے علم بنایا. پہلا علم حضرت آدم نے بنایا اور وہ پتہ تھا کس کا؟ حوا کی چادر. قانون بن گیا ہے چادر کوئی عام نہیں ہوتی. جو قسمت کے سر پہ آئے اس چادر کے دو ہی حق ہیں. یا وہ کسی کا سر ڈھانپتی ہے یا وہ علم بنتی ہے. آدم کا علم آیا شیش کے پاس. شیش کا علم آیا نوح کے پاس. نوح کا علم آیا ادریس کے پاس. ادریس کا علم آیا یحییٰ کے پاس. یحییٰ کا علم آیا یونس کے پاس. معاف کیجئے میں کچھ نام چھوڑ رہا ہوں, حساب کرنے نہ بیٹھ جانا. ہر نبی سے علم ہوتا ہوا. علم آ گیا اس کے ہاتھ میں جس کی جوتی سے کائنات خلق ہوئی ہے. علم آیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں. اور یاد رکھنا جب علم آیا نا مصطفیٰ کے ہاتھ ہر ایک کا اپنا علمدار تھا. مصطفیٰ کے 3 علمدار تھے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہو حضرت آدم علمدار؟ بولو چپ ساری کر دیں ہو. کبھی سنا ہو نوح علمدار, ادریس علمدار, یحییٰ علمدار؟ تیری چپ کی قسم ہے. کبھی سنا ہو مصطفیٰ علمدار؟ کبھی سنا ہے؟ آگے سرکار کے 3 علمدار. کتنے تاریخ؟ کتنے؟ میں نام لینے لگا ہوں, داد بھی دینا دعا بھی دینا. سرکار کے پہلے علمدار کا نام ہے حضرت جعفر طیار. جنگ موتا میں سرکار کے بعد قدم ہوئے. علم آ گیا سرکار حمزہ کے بعد. حمزہ پتہ کون ہے؟ جسے رسول نے اور علی نے کہا ہے اسد اللہ. میں ان ذاتوں پہ مجلسیں پڑھ چکا ہوں. میں سرکار جعفر طیار کے اوپر 5 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. میں سرکار حمزہ پہ مجلسیں پڑھ چکا ہوں. حضرت حمزہ کی عظمت کا ایک جملہ اور کہوں جی, کیا قیمت دوگے؟ وہ جب وہ خلافت چل رہی تھی, علی مسجد کے آگے سے گزرے تو کسی نے کندھا ہلا کے کہا یا علی آپ کی جگہ پہ بیٹھا ہے. علی نے کہا نہ بیٹھتا اگر میرا چچا حمزہ ہوتا. یار میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, یار میں کتاب سے بات کر رہا ہوں. علی کون ہے؟ اسد اللہ ہے. علی اللہ کا شیر ہے. تو جسے اللہ کا شیر کہے کہ تو اللہ کا شیر ہے. اسے حمزہ کہتے ہیں. حمزہ ہے رسول کا علمدار. جناب اب جعفر طیار سے علم آیا سرکار حمزہ کے پاس. حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے تو علم آیا علی کے پاس. اب ایک جملہ کہوں, نبیوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوتا اللہ کے ہاتھ میں آ گیا. علی ید اللہ ہے نا. ید اللہ کس کا لقب ہے؟ تو پھر کیوں چپ کر گیا؟ استخارہ کر کے بولے گا. کس کے پاس آ گیا؟ کس کے پاس آ گیا؟ کس کے پاس آ گیا؟ لو آپ اپنے سارے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائیں نا, میں نے راضی نہیں ہونا. ایک بندہ نہ بولے میں نے ناراض نہیں ہونا, کیونکہ اس جملے کی قیمت مجھے سیدہ کی بارگاہ سے آئے گی. جملہ غازی کا ہے. لو جی اتنے بڑے علمدار گزرے, کوئی علمدار نہیں تھا. سوال کرو کیوں؟ کیونکہ آدم نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے تھا, علم اوپر تھا. نوح نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے تھا, علم اوپر تھا. اللہ کے نبی نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے تھا, علم اوپر تھا. جعفر طیار نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے ہے, علم اوپر ہے. حمزہ نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے ہے, علم اوپر ہے. علی نے علم اٹھایا, ہاتھ نیچے ہے, علم اوپر ہے. اس لیے کوئی علمدار نہیں, اللہ کی کائنات کا واحد علمدار ہے عباس, جس نے قانون بدل دیا ہے. ہاتھ اوپر ہے, علم نیچے ہے.
अपने कान खोल के, तुझे कई साल हो गए हैं शियों को भौंकते, मजाल तेरी क्या है, तू मातम तो रोक ले, ये मौत का फैसला है हम शियों के जहर का, तेरी ही गली से गुजरेगा बरके हुसैन का। कल का यजीद खुश था ना ये हाथ काट कर। चलो चलो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ये 4 मिसरे में तोहफा कर रहा हूँ। मैं सिंध चला गया, सिंधी बैठे ने, मैं सिंध चला गया, कोई हिंदू नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सारों की छत पे अलम है। मैंने एक हिंदू से पूछा, मैंने कहा तू तो हिंदू अलम क्यों लगवाया? उसने कहा जी बेटा नहीं था, गाजी ने दिया। बेटा नहीं था, अब्बास ने दिया। मैंने कहा कल का यजीद खुश था ना ये हाथ काट कर। जरूरी नहीं है चौथे मिसरे पे मैं को नीला पीला हो गया जुमला कहूँ तो तू कहे जी बड़ी बात है, बड़ी कमाल की बात की है, बात के अंदर वजन दे और फिर मैदान अज़ल पे तोल के बोलना। मैं कह रहा हूँ कल का यजीद खुश था ना ये हाथ काट कर। अब एक खौफ उसके मुकद्दर के साथ है, क्या हाथ हो गया उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही गाजी का मुकद्दर के साथ, क्या हाथ हो गया उमैया की नस्ल से, अब तो गली गली में ही, अब तो गली गली में ही गाजी का, गाजी का, गाजी का, गाजी का। आप साहब ने 4 मिसरों का कहा है, वो मुझे जरूर पढ़ने, मैं इमारत के साथ बस करीब आ गया। अब तो गली गली में ही गाजी का, बुजुर्गों को जगह दीजिए, अब तो गली गली में ही गाजी का। बोलो, मैं इसलिए कहा करता हूँ ना आगे आगे हो जाए, पीछे बड़े मोमिनीन जाना। ये मौजदा दिखाएंगे। अब तो कहाँ मैं पढ़ता हूँ, अब तो गली गली में ही चाचा जी गाजी ने हाथ कर देगी। क्या बात, क्या कहना। ये अपने इलाके की बात है। फुरकान शाह जी, जुनैद शाह जी, बाबर रियाज बिन ताइब करेंगे। यहाँ एक ईसाई रहता था, हमारा दोस्त था, हिजकी शदात गिल साहब, वो पास्टर था। ये बिल्कुल ये तब यहाँ कुछ नहीं बना, यहाँ उसका घर था, किराए के मकान में रहता। अच्छा, वो सुबह निकलता था तो शाह जी की छत पे अलम था। वो सुबह निकलते हुए कहता था या अली मदद मुर्शद। मैंने एक दिन पूछा, मैंने गिर साहब कि तुसी जानते आंदे सलाम क्यों करते हो? उस आके मिर्जा साहब आपस ही गल दसा। मैं क्या कि वैसे कमाल की गल है, जिस दिन सलाम ना करके जावा ना दिन बड़ा बुरा गुजरता। गुजरता है। मैंने कहा दिन कैसे अच्छा गुजरता है? उसने कहा जिस दिन गाजी को सलाम करता हूँ इसके हलाल मिलता है, गाजी को सलाम करके जाता हूँ इसके हलाल मिलता है। मैंने कहा आपको इसके हलाल पता क्यों मिलता है? कहता जी क्यों? मैंने कहा इसलिए कि तय किया है खुदा ने गाजी से, तय किया है खुदा ने गाजी से, लम्हे लम्हे में साथ तेरा हो, तब ही मुमकिन है रिस्क की तकसीम, कि रिस्क मेरा हो और हाथ तेरा। रिस्क मेरा हो, बस रिस्क मेरा हो और हाथ आप साहब का हुक्म है। आखिरी 4 मिसरे, नौकरी तमाम। ये मिसरे मैं इस बारगाह में सैकड़ों बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी अब चूंकि हुक्म है और भी मातूमियों ने कहा है गाजी सरकार की ड्यूटी पर होता हूँ तो इसके बगैर नामुकम्मल है। मिसरा सानी आप पढ़ेंगे, ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के पास। बोल पवे तो जुनैद शाह जी मैं शहंशाह नजफ की बारगाह से खैरात लेके आया। मैंने यही मिसरे 2017 में मौला अब्बास के हरम में पढ़े थे। मैं तेरी समाज को हदिया कर रहा हूँ। मैंने कहा ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू। अगला मिसरा आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू, दरिया को उठा लाएंगे। ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू, ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू, ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू, ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू। आप इबादत कर रहे हैं, आपको पता नहीं। ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू, ये मौजज़ा दिखाएंगे अब्बास के बाजू, अब्बास के बाजू।
دریا میں اٹھا لائیں گے عباس کے بازو. ارے محشر میں کدھر جائے گا شبیر کا دشمن؟ ہر سمت نظر آئیں گے. ہر سمت نظر آئیں گے. عباس کے بازو. کوئی بندہ اتنے بڑے مجبور ہے کہہ دے کہ مرزا صاحب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر لیا ہے محشر میں کدھر جائے گا شبیر کا دشمن؟ ہر سمت نظر آئیں گے. ہر سمت نظر آئیں گے. کوئی دلیل بھی ہے اور یار وہ گور بھی اٹھنا ہے تو اٹھا لو. ہر سمت نظر آئیں گے. وہ جدی جدی نیندر پوری ہوتی جلدی اٹھ اٹھ کے باہر لگا. ہر سمت نظر آئیں گے. عباس کے بازو. ہر سمت نظر آئیں گے. عباس کے بازو. میں آ گیا مقتل کے قریب. یہ جملے ہیں جس میں میری پوری ڈیوٹی ہے مولا عباس کی. میں معذرت کے ساتھ جتنے ماتمی ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. چکو فراغ نہیں نہ چکو. سارے ماتمی نے کانو 4 مصرے کروں گا تحفہ. بادشاہ فرماندے نہیں کہ جب تحفہ دیا جائے یا تو اس سے ایسا واپس کرو یا اس سے بہتر کرو. اب میں 4 مصرے کر رہا ہوں تحفہ. منصور امام زمانہ بابا نے بلند سلام. پانچ نعرے پانچ دلی لاکھ نعرے. اچھا شرارت نہ کرے تو سب لوگ بیمار ہے. میری چنگی گال ہے. چلو مولا کی نام میں زندگی کرے. کئی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ابھی ماں کی آگوش سے ذکر شبیر میں آتا ہے. بچہ کو نہیں اٹھے تھے ہم کو بتاؤ ہے تو جواب. میں نے کہا میں آپ کو یہ 4 مصرے تحفہ کروں. میں آپ کو 4 مصرے تحفہ کروں. محشر میں کدھر جائے گا شبیر کا دشمن؟ ہر سمت نظر آئیں گے. ہر سمت نظر آئیں گے. بول ہر سمت نظر آئیں گے. ہر سمت نظر آئیں گے. ہر سمت نظر آئیں گے. عباس کے بازو جتنے ماتمیوں سار اٹھانا جو بندہ پورے محرم میں نہیں بول سکا اس پہ واجب نہیں ہو جب ہے یہ جملے پہ ضرور بولے. میں نے کہا شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. عباس کی تلوار ہے. عباس کے بازو. ارے بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک؟ یہ سارے عزادار ہیں عباس کے. فضائل نہیں پڑھتا. میرے دل میں علی کے عشق کی مستی ہے. اسی میں میری بستی بستی ہے. ہر بلائے علی کے بغیر ہر عبادت عرفان بت پرستی ہے. بت پرستی ہے. یہ بولے ہی میرے 4 مصرے. کہتے جی الحمد میں دیتا ہوں جواب. کہتے جی علم جہاں نظر آئے وہاں سلام کرتے. جہاں علم نظر آ جائے وہاں سلام کرتے. میں نے کہا پرچم نہیں یہ آپ ہیں احساس زندہ کر. یہ آپ ہیں احساس زندہ کر اور کی طرح سے تو بھی شناس زندہ کر. ملتے ہیں ضرور ملنے کی آس زندہ کر اور دل میں ان کی محبت کی پیاس زندہ کر. میں تجھے بتاؤں ہم علم کو سلام کی کرتے ہیں. ہم کروڑ کی گاڑی روک کے جھونپڑی پہ لگے ہوئے علم کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا قاضی الحاجات یا باب الحوائج یا مراد سید یا تسکین قلب بطول. عزت ذکر کی قسم میں تجھے بتاؤں ہم علم کو سلام کی کرتے. میں نے کہا تیری ہاری کو امنگ کا آکاس یہی ہے. سمجھو علم جدھر ہے عباس